آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ اسماء حسنہ جو مختلف انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو تقسیم کیے گئے، اور انہوں نے جب اس کا بکثرت ورد کیا تو ان کی منازل روحانیت طے ہوئے، یہاں تک کہ منازل نبوت ان کے ملے، اور ایسے ملائکہ موکلین جو ان کی مدد اور جو نصرت کے لیے ہر وقت ساتھ رہتے تھے، جس سے معجزات کا انسرام ہوا کرتا تھا۔ تو ان میں سے آج ہم بات کریں گے 19واں نمبر، یہ اسم خالقی نمبر 19 ہے، جو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو ملا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ نام القاء کیا گیا تو آپ نے اس کا بکثرت ورد کیا تو منازل نبوت طے ہوئے، اور ملائکہ جو موکلین تقریباً 7000 ملائکہ موکلین ان کے لیے اترے، سبحان اللہ، جو مختلف موقعوں پر جو ان کے لیے گویا کہ وہ ترقی کا باعث بنتے رہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ وہ نام ہے کہ جس کے ذریعے سے باب العلم والقضاء حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی منازل ولایت و معرفت طے کیے ہیں۔ سبحان اللہ، انہوں نے ان کو بھی یہی نام دیا گیا، اور آپ نے اس کو بکثرت جب ورد کیا ہے تو اس نام کی برکات ان کو ملی، اور ولایت و معرفت میں یہ جو گویا کہ امام الاولیاء بن گئے۔ تو یہ وہ بابرکت نام ہے، اور یہ اسم جو ہے مشترک ہے، یہ جمالی جلالی نہیں ہے ایک طرف، بلکہ مشترک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 50% یہ جمالی ہے، 50% جلالی ہے، تو یہ دونوں کا جو ہے وہ مشترک امتزاج ہے، تو یہ اس میں مشترک اس کو بولتے ہیں۔ بڑا عجیب و غریب نام ہے اور بڑے اس کی برکات ہیں، اور یہ ہے یا خالقہ کل من فی السماوات والارض، کہ اے پیدا کرنے والے ہر اس چیز کے کہ جو آسمان اور زمین میں ہے، وَكُلٌّ إِلَيْهِ مَعَادُهُ، اور ہر چیز کا مرجع وہی ہے، کیونکہ ہر چیز اسی کی طرف لوٹنے والی ہے، یا خالق ہو، تو یہ اس میں خالقی کہلاتا ہے۔ اور عجیب و غریب اس کی تاثیرات ہیں۔ ایک تاثیر، کوئی شخص اگر گم ہو گیا، غائب ہو گیا، اس کا پتہ لگانے کی اس میں زبردست تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 5000 مرتبہ اس کا ورد کیا جائے، اول آخر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ 5000 مرتبہ ورد کرنے کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے نفل پڑھے جائیں گے، اور ہر رکعت میں جو ہے وہ 10 مرتبہ آیت الکرسی اور قل ہو اللہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ پڑھ کے آپ نے جو ہے وہ 2 رکعت پوری کر لی۔ پوری کرنے کے بعد اب آپ نے جو ہے وہ سجدے میں چلا جانا ہے، سجدے میں جا کے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور یہ والا درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد غفل کل ما غفل عنہ الغافلون وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ والا درود شریف جو ہے وہ 100 مرتبہ جو ہے وہ سجدے کے اندر پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد 1000 مرتبہ اسی دعا کو پھر دہرانا ہے، اس کو بھی 1000 مرتبہ پھر سجدے میں پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد جو سر اٹھانا ہے، سر اٹھا کے جو ہے ایک کاغذ لینا ہے، اس کاغذ لے لیں یا ہرن کی جھلی لے لیں، مشک و زعفران کی روشنائی بنا کے اس کے اوپر جو یہی لکھنا ہے، یا خالق کل من فی السماوات والارض وکل الیہ مآب، یا خالق، اس کے اوپر لکھ لینا ہے، لکھ کے اس کا تعویذ بنا لینا ہے، تعویذ بنا کے تکیے کے نیچے رکھ دینا ہے اور سو جانا ہے۔ خواب میں آپ کو ساری ڈیٹیل پتہ لگ جائیں گی، سبحان اللہ، وہ آدمی مل جائے گا، اور وہ یہ بھی بتا دے گا کہ اب تک میں راحت میں ہوں یا مصیبت میں ہوں، کہاں گرفتار ہوں، کہاں پکڑا گیا ہوں، کیا حالات ہے، ایک ایک چیز آپ کو ڈیٹیل سے بتا دے گا۔ یہ اس نام میں زبردست تاثیر ہے۔ سبحان اللہ، دوسری تاثیر ایسی ہے کہ جو شخص رائے ہدایت سے ہٹ گیا ہو، مثلا اولاد میں سے یا کوئی بھی شخص رائے ہدایت سے ہٹ گیا اور دوبارہ ہدایت کے آنے کے لیے تیار نہیں، فسق و فجور اس کا پختہ ہو گیا، اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے کہ 2 رکعت اسی طریقے سے پڑھنی ہے حاجت کی نیت سے، جس میں جو ہر رکعت میں 10 مرتبہ آیت الکرسی اور قل ہو اللہ پڑھنی ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد 1100 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے۔ 1100 مرتبہ ورد کرے، اول آخر ایک مرتبہ فاتحہ کے ساتھ ورد کرے۔ کسی بھی کھانے پینے کی چیز پہ دم کرنا ہے، اس کو اگر کھلا پلا سکے تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں کھلا پلا سکتے، اگر چینی پہ دم کیا ہے تو چینی ایسی جگہ ڈال دیں جہاں چونٹیاں کھا لیں، پانی دم کیا ہے تو پانی جو پودوں کے اندر ڈال دیں، یا پھولوں کے پودے بیسٹ ہے، ورنہ کوئی بھی ہرے پودے ہیں وہاں پانی ڈال دیں، اور یہ نیت کرے کہ یا اللہ اس کا اثر جو ہے وہ فلاں شخص کو پہنچ جائے۔ تو یہ عمل شروع کرے، 21 دن کرنا پابندی سے، 21 انشاءاللہ کسی بھی قسم کا فاسق فاجر راہ ہدایت سے ہٹا ہوا شخص جو ہے وہ واپس راہ ہدایت پہ آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔
یہ اس میں تاثیر. اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ کوئی مال چوری ہو گیا. اب یا تو پتہ نہیں کہ چوری ہوا یا گم ہوا، لیکن زیادہ رجحان یہ کہ چوری ہوگا، کوئی چور لے کے چلا گیا. اب وہ مال واپس کیسے ملے؟ آپ یہ سوچتے کہ چور سے ہمیں مطلب نہیں، ہمیں مال سے مطلب، ہمارا مال مل جائے یار. اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر کہ یکسوئی ایک ایسے کمرے میں بیٹھیں کہ جب کوئی دوسرا نہ ہو، اکیلا یکسوئی کے ساتھ بیٹھے، اور وہاں پر اس نے یہ ورد پڑھنا ہے 1200 مرتبہ، اول آخر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 1200 مرتبہ اس کا ورد کر کے جو ہے سجدے میں جا کے جو ہے دعا کرنی ہے. اور ایک دعا کو 41 ٹائم دہرانا ہے. جو مال چوری ہو اس کے واپس آنے کے لیے 41 ٹائم اس دعا کو دہرائیں مختلف عنوانات کے ساتھ. اس کے بعد سر اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے درشی پڑھ کے چہرے پہ پھیر لیں. یہ 11 دن کا عمل ہے. کسی بھی قسم کا معاملہ اگر گم ہو گیا ہے تو پتہ چل جائے گا، اور چوری ہو گیا ہے تو دونوں صورت میں مال واپس آ جائے گا بحفاظت آپ کے پاس. بھلے چور اب ملے نہ ملے لیکن مال آپ کو مل جائے گا. سبحان اللہ. یہ اس میں تاثیر ہے. اور ایک تاثیر بڑی زبردست ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرب خاص حاصل کرنا چاہتا ہے، ولایت و معرفت کی منازل طے کرنا چاہتا ہے، اس میں زبردست تاثیر ہے. 1300 مرتبہ اس کا ورد کرنا روز. 1300 مرتبہ اول آخر جو ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کے ساتھ 1300 مرتبہ ورد کرے. اس پہ یہی نیت کر کہ یا اللہ کچھ نہیں چاہیے، آپ مجھے چاہیے، بس اور کچھ نہیں چاہیے، آپ مجھے مل جائیں. اور ظاہر ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ مل گیا، ساری بادشاہی مل گئی. تو ولایت و معرفت کا ذوق اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں پیدا کر دیں گے، اور جو ہے وہ اس کے اندر عبادت کا ذوق، ذکر کا مزہ، اللہ کی قرب اور صحبت اور رفاقت کا ایک خاص تصور نصیب ہونے لگے گا، یہاں تک کہ اس کے منازل ولایت طے ہونے لگیں گے. اور یہ 41 ڈیز پابندی کے ساتھ کرنا ہے. ایک چیلہ پورا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص قرب اس کو عطا کر دیں گے. سبحان اللہ. یہ اس میں تاثیر ہے. بہت خوب، بہت خوب. la 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 la